صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مرد مومن کا واعظ، اس مرد مومن کی تبلیغ جو ہے وہ جاری ہے، وہ بھی فرعون کے دربار میں جو ہے وہی اپنا پیغام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم موسیٰ کو نہیں مان رہے، موسیٰ کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو، صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، صرف یہ جرم ہے اس کا۔ کوئی عقل کے اندھو، یہی بات تمہارے پہلے یہاں پہ یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے۔ اب جب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یہاں پہ مرد مومن یہ جو شخص تھا، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، یہ پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں، اور یہ ریسنٹ پاسٹ کتنا ہے، یہ 400 سال سے زیادہ ہے، کہ اس کے تمہارے پاس اس سے پہلے کون آیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن يُوسُف۔ بلا شبہ تحقیق لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے، آیا تمہارے پاس یوسف من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، کھلی بینہ، کھلی ہوئی نشانی کے ساتھ۔ اب نشانی کیا تھی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کیا لے کے آئے تھے؟ تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ہم ویسے قصہ پڑھیں گے تو ہم سب کو پتہ ہے اس کو، لیکن اگر ہم سے پوچھے کیا لے کے آئے تھے، کیا معجزہ تھا ان کے پاس کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ وہ کھلی نشانی لے کے آئے تھے تمہارے پاس۔ وہ تمہیں جب تمہارا بادشاہ جو ہے وہ جس نے خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھ کے پھر اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے وہ دی تھی، اسی تعبیر کی بدولت پھر آنے والے سالوں میں تم اور تمہارے ارد گرد کے ممالک جو ہے وہ قحط سالی سے بچ گئے تھے۔ اگر وہ یوسف علیہ السلام آ کے اس وقت یہ بات تمہیں نہ بتاتے، اتنی کھلی دلیل اور کھلی روشن چیز تمہارے سامنے نہ رکھتے، تو تم تو بھوکے مر جاتے۔ یہ ہے اس بینہ کی تشریح کہ وہ آئے تھے۔ فما زلتم، اب زلتم لفظ کس سے ہے؟ زیل ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ماں لگ جائے، اور یہ ماں جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مطلب جو ہے وہ جو نہیں ضائع ہوا، یہ ہم لا یزالوں کی تفسیر جو ہے وہ تشریح اپنے ذہن میں رکھیے۔ زال کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا۔ جب لا لگے گا تو مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں ہونا، وہ مسلسل رہنا۔ فما زلتم، پھر مسلسل رہے تم، فی شکن، شک میں، مما، من ما، اس میں جو آیا تمہارے پاس، جو چیز تمہارے پاس آئی تم اس میں مسلسل شک میں رہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی نہیں تھے، ہو سکتا ہے بڑا ذہین آدمی ہو، اس نے اپنی ذہانت کی بل بوتے پہ یہ سب کچھ کر لیا ہو، اس نے ایک اندازہ لگایا، وہ اندازہ اس کا پورا اترا، اس اندازے کی بیسس کے اوپر وہ سب کچھ کرتا رہا، کہ جب ایک آیا تمہارے پاس آئی یوسف علیہ السلام، کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن تب بھی تم مسلسل شک میں ہی رہے اس کے بارے میں کہ جو وہ چیز ہے وہ پتہ نہیں نبوت ہے یا نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلاک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، کہا تم نے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا، مبعوث کرے گا اللہ، من بعدہ رسولا، اس کے بعد کوئی رسول۔ قدر نبی کی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں کی جب نبی ان کے پاس تھا۔ جب نبی اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد یاد آ گیا کہ ہاں وہ تو واقعی بڑی ہستی تھی، وہ واقعی بڑی ہستی تھی۔ جیسے جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہے ان میں، تب تک تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ تکلیف دی گئی، ہر طرح سے اپنی تئیں جو ہے وہ سولی تک چڑھا دیا، اور جب دنیا سے چلے گیا تب اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو جیسے ہی جب یوسف علیہ السلام جب تک تھے تب تک نبی نہیں مانا، تب تک شک ہی کرتے رہے ان میں، جب چلے گئے کمال بندہ تھا، اب ایسا بندہ نہیں آ سکتا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، جب کوئی ہستی گزر جاتی ہے، اس طرح کا ہن نہیں جمنا کوئی، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو یہی بات وہی یہاں پہ ہے کہ جب تک وہ تمہارے پاس وہ کھلی نشانی لے کے آیا، تم مسلسل شک کرتے رہے اس کے میں، کہ جو اس کے پاس ہے، جو اللہ میاں نے اس کو علم دیا تھا، تعویل الاحادیث کا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، تم شک کرتے رہے، نہیں ایسے ہی ڈرامے بازی کرتے، ایسے ہی اپنے تئیں اندازے لگا لیتے ہیں، اپنے تئیں جو ہے وہ باتیں گڑھ کے لے آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے دنیا سے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، گمراہ کر دیتا ہے، بے راہ کر دیتا ہے،
من ہوا مسرفن، جو حد سے بڑھ جانے والا، اسراف کرنے والا، مرتاب، مرتاب لفظ کس سے ہے؟ ارتیاب، ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا۔ ہر شک میں بڑھ جانے والے کو اللہ جو ہے وہ بے راہ کر دیتا ہے۔ شک کی بنیاد کس بیس پہ ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ شک کی بنیاد جو ہے وہ جو حد سے بڑھ جانا، شک کرنا، تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص حق کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا تو دنیا میں جو میں عیاشیاں کر رہا ہوں، جو میں جن بے حیائی کے کاموں میں ہوں، جو چیزیں مجھے دنیا میں بڑی دل کو بھاتی ہیں، مجھے وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ اس وجہ سے وہ اس راہ پہ نہیں چلتا۔ دوسرا، انبیاء کرام کے بارے میں ہمیشہ وہ شک میں رہتا ہے، پتہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری بات، جب قرآن اس کے سامنے دلیل کے طور پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس میں بھی پھر جو ہے وہ کچروی ڈھونڈتا ہے، وہ ٹیڑھ ڈھونڈتا ہے، وہ شک کرتا ہے، یہ 1400 سال پہلے کی کتابیں ہیں، یہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ جو قرآن 1450 سال پہلے کیا گیا، آج آپ کی سائنس بھی اس کو پروو کر رہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی جو عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑ جائے گی، ابو لہب کو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑ جائے گا، تو کیا ہماری سرداری پہ ہمیں ہمارا پانی کون بھرے گا؟ ہمیں جو ہے وہ چودھری کون کہے گا؟ ہمیں سرداری کون کہے گا؟ یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے نہ ماننے والا۔ اپنی زندگی کو نہیں چھوڑنا، اس جو زندگی میں سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے، پھر نبی کے اوپر شک کرنا، اور تیسرا، اگر دلیل کے طور پہ قرآن سامنے رکھ دیا جائے تو اس قرآن میں بھی مین میخ نکالنی۔ اس وجہ سے یہی شک ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مان لیا قرآن کی بات تو پھر تو جو ہے وہ ہمیں قرآن کی بات مان لیں تو پھر تو ہم اس دنیا میں کما ہی نہیں سکتے، پھر ہم کھائیں گے کہاں پہ؟ ہماری زندگیاں کیسے چلیں گی؟ ہماری معیشت، ہماری معاشرت کیسے چلے گی؟ قرآن تو یہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ یہ پابندیاں تو 1400 سال پہلے کی تھیں۔ آج سود کے بغیر جو ہے دکان ہماری چل نہیں سکتی۔ میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میں رشوت نہیں لوں گا تو میرے بچے اچھے اسکول میں کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہے وہ کجرویاں، یہ ہے وہ ٹیڑھا پن جو دلوں میں جو ہے وہ گھس جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ جو ہے وہ پھر بے راہ کر دیتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے۔ آج بھی کسی سے بات کر کے کسی چیز کی سند مانگ لیں اس کے، اگلا جو ہے وہ گلا پکڑنے کو آ جاتا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے اس نے حدیث یا اپنی طرف سے جو نیا مذہب ایجاد کر لیا ہوا ہے، دین میں نت نئی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈال لی ہیں، جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بھی کہ بھائی اس کا کوئی ہے، یا ان آیات کریمہ کی ٹرانسلیشن ہم اپنے ورژن میں کر لیتے ہیں۔ کتنی چیزیں دین میں ہم نے ایسی ڈال لی ہیں جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا قرآن و حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، تاہم جو ہم نے ان کو دی ہو، کابورا بڑی سخت، مقتن کہتے ہیں ناپسندیدگی، میم کافتے، ناپسندیدگی، بیزاری، سخت بیزاری ہوتی ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جب بھی وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، سخت نفرت ہوتی ہے اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی کہ یہ باتیں کس طرح کی کر رہا ہے۔ نہ اس بات کا تذکرہ کہیں ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نہ اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ کہیں ہمیں سیرت طیبہ میں ملتا ہے، اپنے تئیں اس کو جو ہے وہ اسلام بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کی سند بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کے اوپر جو ہے وہ ٹھکا ہوا اور اس بات سے بالکل جو ہے وہ ادھر ادھر ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو بہت غصہ، بہت نفرت آتی ہے۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں اس شخص کو جو اپنے تئیں کسی بات کے اوپر آج بات کر لیں کہ فلاں چیز اللہ کے لیے، فلاں چیز فلاں کے لیے۔ آج جو ہے وہ ہم نے دین ہی نیا اسلام، دین ہی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ گڑھ لیا ہوا ہے۔ آج ہم خانقاہی نظام کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں، آج ہم صوفی ازم کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہے اسلام میں؟ کوئی تذکرہ ہے کہیں پہ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو بڑی دل میں جو ہے وہ کفت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کا تذکرہ کہیں ہے ہی نہیں ہمارے ہیں۔ جب اس کے باوجود کہ قرآن سامنے، سیرت طیبہ سامنے، نہیں ماننا۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح یطبع، طبع، مہر لگا دینا، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے
ہر اس تکبر کرنے والے سرکش کے دل کے اوپر، سرکش جبار جبر سے ہے، سرکش کرنے والے تکبر کے اوپر، ظالم کے دل کے اوپر، جو اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور اپنے بڑا سمجھنے کی میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی ہیں. ایک، وہ اپنی دنیاوی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتا. دوسرا، وہ نبیوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہتا ہے. اور تیسرا، قرآن کے بارے میں وہ کج بحثی کا شکار رہتا ہے. اس میں نت نئی چیزیں جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے، اپنے طور پہ اس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور اس کو اپنے مطالب کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. تو یہ ہے وہ تکبر، یہ ہے وہ شک کرنے والے. تو پھر جب ایسی حرکتیں ہوں اور لوگ انہی راہ پہ چلیں، اللہ بھی ان کے دل کے اوپر مور لگا دیتی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ شخص کتنے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، ہر چیز کھول کھول کے سامنے رکھ رہا ہے. اب فرعون کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے. اب فرعون اس کی بات کو اگنور کر رہا ہے، اگنور کر کے اپنے وزیر کو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہی کہتا نا کہ میرا رب پر عرش کے اوپر ہے. وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون، یا حامان، اے حامان ابن علی. ابن علی بنا، ان سے بنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد، عمارت. بنا میرے لیے سرہن، کوئی محل، کوئی عمارت، کوئی مینارہ بنا، کوئی اونچی بلڈنگ بنا میرے لیے. لالی، تاکہ میں، اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. یہ کس لیے استعمال ہوئی ہے؟ مفعول میں کے لیے. تاکہ میں ابلغا بلاغا، پہنچوں میں، تاکہ میں پہنچوں الاسباب. اسباب بیسیکلی لفظ سبب ہے. سبب کہتے ہیں رسی کو، وہ رسی سے جس کے اوپر رسی ڈال کے کسی چیز کے اوپر چڑھا جائے. یہ لفظ بعد میں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ہو گیا کہ کوئی بھی چیز، ایک چیز جو دوسرے کو ملاتی ہے اس کو ہم سبب کہنا شروع کر دیا ہم نے. تاکہ میں ذرا وہ راہ استعمال کروں، میں وہ رسی پکڑ کے پہنچوں. اسباب السماوات، وہ راستے آسمانوں کے. بنا میرے لیے کے اوپر بلڈنگ، میں اس کو جو ہے وہ وسیلہ بناؤں، سبب بناؤں، اور اس کے اوپر چڑھوں آسمانوں پہ. فَاطَّلِعَ، پھر میں، مطلع کرنا کیا ہوتا ہے؟ اطلاع ان سے. پھر میں جھانکوں، پھر میں مطلع ہوں. الہ موسیٰ، میں ذرا ویکھ کے آواں اللہ موسیٰ دا رب کتھے ہے گا. ایک بات تو یہ اس وقت کہی تھی. یہ رشین جو چاند پہ گئے تھے، یہ جو خلاباز تھے، انہوں نے بھی آ کے کہا ہم نے تو چاند بھی پھر آئے، ہمیں بھی رب کہیں نظر نہیں آیا. یہ جو کہتے ہیں کہ رب آسمانوں میں ہے، یہ ہوتی ہے کج بحثیاں نکالنا، یہ ہوتی ہیں ٹیڑھا پن نکالنا. یہ اب اس سے کوئی دلیل کی بات نہیں ہوئی. بس آسمان پہ ہو کے تو آ گیا چاند کے اوپر، مریخ تک پہنچ گئے ہو. تم نے یہ ڈھونڈ لیا کہ یہ کتنی سپیڈ سے چل رہا ہے، کون جو ہے وہ ایک دوسرے کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے. ان کو چکر لگانے میں مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ تمہاری بات عقل میں نہیں آئی. یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ چاند پہ ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی رب کہیں نظر نہیں آیا. تو اس چاند کو پیدا کس نے کیا ہے؟ چاند کو جو ہے وہ گھومنے کے اوپر کس نے لگایا ہے؟ چاند کے جو اسباب ہیں وہ کس نے مہیا کیے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور یہی بات فرعون نے اس وقت جو ہے وہ ان دلائل کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. اب دیکھیے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اور کس طرح اس وقت شرمندگی کے احساس سے دوچار ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا اس مومن سے جو مومن دلائل پہ دلائل جو ہے وہ دیے جا رہا ہے. وہ اس کو چھوڑ گیا تھا. اچھا یار، یہ ایسی ہے کہ جب ہم دلائل میں بے بس ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو ہم کوئی ایسی جو ہے وہ بےہودہ بات کرتے ہیں کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہی بےہودگی والی بات اس نے جو ہے وہ یہاں پہ کی. اچھا حامان، میرے لیے کہ آسمان بنا، میں ذرا رب پہ دیکھ کے ہوں کہ رب ہے کہ نہیں ہے اوپر. وَإِنِّي، اور بے شک مجھے، لَأَظُنُّهُ، لفظ کیا ہے؟ گمان، یقین. بلکہ مجھے اور بے شک مجھے تو یقین ہے، لَأَظُنُّهُ، کہ وہ کاذبہ، کون جھوٹا ہے، کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں جاتا ہوں، میں ذرا جا کے آسمان کی بلندیوں پہ دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا وہاں پہ رب اس موسیٰ ہے، موسیٰ کا رب ہے وہاں پہ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، مزین کر دیے، زینت دے دی ہم نے فرعون کے لیے، سو کس کو کہتے ہیں؟ برے کو، عمل ہی، اس کے اعمال، کہ اس کے اعمال اس کو سجا دیے. ہمیں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سے اعمال ہم نے اپنے پکڑ لیے ہیں جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ جو ہے وہ ان کا کہیں دین میں تذکرہ نہیں ہے. میں دور تک مثالیں نہیں دیتا، میں صرف یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنی شادی بیاہوں پہ اور فوتیدگیوں کے اوپر جو رسومات ہم نے جو ہے بنا رکھی ہیں، جن کے بغیر ہمارا
نہ شادی بیاہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری فوتیدگیاں مکمل ہوتی ہیں، کہیں ان کا تذکرہ ہے؟ ہم نے ان کو زینت بنا رکھا ہے اپنی، ہم نے جو ہے وہ قوالی کو جو ہے وہ درجہ دے رکھا ہے مذہب کا، ہم نے جو ہے وہ صوفی ازم کو جو ہے وہ درجہ دے رکھا ہے مذہب کا، اسی کے پیچھے چلتے ہیں ہم۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم کبھی کسی کے دربار میں دیگ اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دے کے شاید ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر لیا ہے۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمْلِهِ، اور ہم نے فرعون کے لیے اس کے اعمال کو سجا دیا، زینت دے دی۔ وَصُدَّ لفظ کس سے ہے؟ صاد دال دال، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ روکنا، اور روک دیا عن السبیل، راہ سے۔ کس راہ سے؟ اللہ کی راہ سے، کس سیدھی راہ سے جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ روک دیا۔ وما کید فرعون، اور نہیں تدبیر چال، قید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تدبیر چال فرعون کی، الا مگر فی تباب، تباب لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تب تباہی، ہلاکت، تبت یدا ابی لہب وتب، تب تے بے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہی، ہلاکت، بربادی۔ نہیں ہے چال کوئی فرعون کی مگر بربادی ہے، ہلاکت ہے، اس کے لیے اس کی چال کوئی کارآمد نہیں ہے، ساری چالیں اس کی جو ہے وہ تباہی والی جو ہے وہ ہیں۔ تباہی کس کی؟ اس کی اپنی تباہی، اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کی تباہی والی چالیں ہیں اس کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے کھلی نشانیاں لے کے، کھلی چیز لے کے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، مگر تم مسلسل شک میں ہی رہے، پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ جو اس نے حکمت کی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت اس نے بادشاہ کا تقرب لینے کے لیے کی ہو، بادشاہ کا وزیر بننے کے لیے لی ہو، عزیز بننے کے لیے لی ہو۔ ایک جینیس مائنڈ بھی تو ہوتے ہیں نا، اب جینیس مائنڈ ہونا الگ بات ہے، نبی ہونا الگ بات ہے، یہ نبی نہیں جینیس ہے۔ اس بات میں وہ مسلسل شک میں ہی رہے، حالانکہ جو تعویل الاحادیث کا علم تھا وہ علم سامنے پڑا ہوا تھا، آپ بتایا کرتے تھے، لیکن نہیں ماننا انہوں نے۔ جب وہ آیا اس کے ساتھ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، جہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے، جب وہ فوت ہو گئے، پھر تم نے کہا اب ایسا بندہ نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جب چلے جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بس اس کا خلا پورا نہیں ہوگا۔ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو پھر اس کو جو جتنا دھتکار سکتے ہیں ہم، جتنا ذلیل کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ جب دنیا سے ڈاکٹر قدیر صاحب کی مثال ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ جو مرحوم کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس بندے نے کیا نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور جب تک تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ قید رکھا، ہم نے کیا کیا ذلیل و خوار نہیں کیا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں عام مثالیں ہیں، یہاں تو بات رسول کی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ان کو، اور کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں۔ جب چلے گئے دنیا سے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی وہ ہے اور اللہ کا حصہ بھی جو ہے وہ وہی بنا لیا۔ اسی طرح یوسف کا حال تھا، یوسف علیہ السلام جب تک تھے تب تک بات مانی نہیں، شک کرتے رہے، حتی اذا ہلک، جب وہ چلے گئے، قل تم کہا تم نے لن یبعث اللہ من بعد رسولا، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ بے راہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے جھگڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے بغیر کسی سند کے جھگڑا کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی حدیث یا قرآن بتایا، ہم اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے۔ ہمیں کسی بھی بات کا جواب، اگر ہمیں حتی الوسع یقین ہے تو پھر تو ہم اس کے بارے میں بات کریں، اگر ہم اس کے بارے میں علم ہے، اگر ہمارے پاس علم کوئی نہیں ہے۔ ایون کہ حدیث کے اوپر بھی اتنی بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں، میرا خیال یہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنا اوپر اس کے اوپر خیال دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں رسول کی جو ہے وہ بات کے اوپر جو ہے وہ رائے دینے والے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اچھا میں دیکھتا ہوں اس کو، تصدیق کریں اس کی، اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہے، اگر تصدیق نہیں ہوتی تو پھر اس کی تصحیح کریں جس نے جو ہے وہ آپ کو جو کہا ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنے تئیں جو ہے اپنے لیے الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی سند کے جو ان کو دی گئی ہو، کبر مقتا عند اللہ،
اللہ کے ہاں بڑی سخت ناراضگی ہے، نفرت ہے۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان والے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش دل کے اوپر مور لگا دیتا ہے، پھر وہ اسلام، وہ دین کی طرف نہیں آتا، پھر وہ دنیا میں جو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور یہی کرتا 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 پھر ایک دن جس طرح فرعون یہ سب کچھ کرتا رہا، اور پھر جب وہ غرق ہونے کے وقت آیا، جب اس نے دیکھا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، تب اس نے کہا میں ایمان لایا رب پر، رب موسیٰ و ہارون کے اوپر۔ تو ایسے ہی ہوتا کہ اللہ مور لگا دیتا ہے، وہ مور نہیں ہٹتی، اس کو پتہ تب چلتا ہے جب حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور لینے والے آ جاتے ہیں، پھر اچھا یہ ایسے بھی ہونا تھا، اور ایسے ہی پھر روز محشر ہوگا۔ پھر اس وقت بھی کہیں گے اچھا یہ تو وہی بات ہے جو قرآن نے کہی تھی اور جو رسول کہہ کے گیا تھا، ہم نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی، ہم نے تو وہ چند کتنی دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہو، دن یا دن کا کچھ حصہ، اس کچھ حصے کے لیے اپنی ابدیت ہم خراب کر رہے ہیں۔ قال فرعون، کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب نہیں، اور کہنے لگا قال فرعون، بات ان سے ہو رہی ہے، کیا حکم اس کو دے رہا ہے۔ وقال فرعون، اور کہہ رہا ہے، کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے کوئی بنا ذرا اونچی سی بلڈنگ کو، منارہ بنا، میں چڑھوں اس کے اوپر اور میں ذرا راستہ دیکھوں، راستے ڈھونڈوں، راستے پہ پہنچوں، اسباب السماوات، آسمان کے راہ پہ، اطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں دیکھ کے آؤں موسیٰ کے رب کو وہاں پہ۔ وَإِنِّهِ، حالانکہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو یہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو دلاسا دینے کے لیے میں دیکھ کے ہونا کہ موسیٰ کا رب ہے، مجھے پتا ہے یہ بات غلط ہے، لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ دیکھ کے آتا ہوں کہ جا کے۔ اب یہ دیکھیں کوئی ان کا کوئی سر پیر ہے ان باتوں کا؟ یہی باتیں ہماری زندگیوں میں بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح مزین کر دیے، سنوار دیے ہم نے فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے اعمال کو۔ ہر کوئی شخص جو کہتا ہے، اب اس کو اگر حق کی راہ بتانا چاہیں گے، وہ کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی راہ نہیں چھوڑتا، کہتا ہے جو میں کہتا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے لیے کہ وہ اللہ نے وہ اس کے لیے وہ سنوار رکھے ہوتے ہیں، انہی اعمال کے اوپر جو ہے وہ پیچھے چلتا ہے۔ آپ جتنا مرضی لاکھ سر پٹکتے رہیں اس کے سامنے، وہ اپنی راہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور وَسُدَّ، اور روک دیا ہم نے، عن السبیل، اس کو راہ سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور جب فرعون کی کوئی جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کی کوئی چال کارآمد نہیں ہوئی، ساری چالیں اس کی تباہی کی طرف تھیں، پھر باقی لوگوں کی کیسے ہو سکتی؟ سوچنے والی بات یہ کہ اس کے پاس تو اس وقت جو ہے ریسورسز تھے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا اس وقت بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں جس کو چاہوں ماروں، جس کو چاہوں جو ہے وہ زندہ کروں، یہی کہنا تھا اس کا۔ دو قیدی بلائے، ایک کو مار دیا، کہتا تو کہتا تیرا رب یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ میں بھی کرتا ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ ہر چال اس کی جو ہے وہ تباہی کی طرف، تو پھر باقی لوگوں کی چالیں کیسے کارآمد ہو سکتی ہیں؟ حقیقت صرف وہی ہے، وہ چال جو اللہ کی چال ہے وہی چال کامیاب ہے، جو تدبیر اللہ کی ہے وہی کامیاب ہے، باقی کچھ کامیاب نہیں۔ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی حصہ جو ہم اگلا کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔